کہ ووٹ آپ کے ووٹ سے حکومت بن رہی ہے لیکن آپ حکومت میں شامل نہیں ہو رہے, آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. کیوں؟ میں آپ کا دشمن ہوں اور میری لڑائی آپ سے ہے اس کاغذ پر. یہ کاغذ میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن ہوں میں آپ کا مخالف. یہ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسٹریٹجی کیا ہے اس کے پیچھے؟ نہیں, یہ بات سمجھ آئی آپ؟ ہاں, یہ بات سمجھ آ رہی ہے مجھے. نہیں, کیسے سمجھ آئی ہے آپ کو؟ میں السلام علیکم ناظرین, میرا نام ہے انم فاطمہ اور میرے ساتھ سبوق سید موجود ہیں. اور سبوق صاحب, آپ سے میرا آج پہلا سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں نہیں شامل ہو رہی حکومت میں؟ اچھا, پیپلز پارٹی کا بہت ہی امپورٹنٹ رول اس وقت بن چکا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ تو چاہ رہی ہے کہ حکومت میں شامل نہیں ہوگی لیکن وہ ووٹ وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف صاحب کو دے گی. یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں, مجھے بھی نہیں آ رہی. یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی اور یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. اگر وہ 24 کروڑ ہیں, کچھ لوگ 25 کروڑ بھی کہہ رہے ہیں کہ ووٹ آپ کے ووٹ سے حکومت بن رہی ہے لیکن آپ حکومت میں شامل نہیں ہو رہے, آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. کیوں؟ میں آپ کا دشمن ہوں اور میری لڑائی آپ سے ہے اس کاغذ پر. یہ کاغذ میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن ہوں میں آپ کا مخالف. یہ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسٹریٹجی کیا ہے اس کے پیچھے؟ نہیں, یہ بات سمجھ آئی ہے آپ؟ ہاں, یہ بات سمجھ آ رہی ہے مجھے. نہیں, کیسے سمجھ آئی ہے آپ کو؟ میں آپ کا مخالف ہوں اس وجہ سے اور وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. تو اس کے پیچھے کوئی اسٹریٹجی ہوگی, وہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں. پھر تو لڑائی نہیں ہوگی, پھر تو سلو ہو گئی نا. مطلب پیپلز پارٹی عجیب سی بات کر رہی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سسٹم بچانے کے لیے آپ کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پرابلم اس وقت یہ ایک بحران پیدا ہو چکا ہے اور بحران یہ ہے کہ تحریک انصاف جس کے سب سے زیادہ آزاد امیدوار ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی, وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی اتحاد نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. تو جب یہ تینوں اس کے ساتھ اتحاد نہیں کر رہے تو پھر پیپلز پارٹی کے لیے کیا آپشن ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ وہ نواز شریف کو اور شہباز شریف کو قبول تو نہیں کر رہی لیکن سسٹم بچانے کے لیے اور ملک کو آئینی بحران سے بچانے کے لیے یہ کر رہی ہے کہ وہ ووٹ دے رہی ہے مسلم لیگ نون کو, شہباز شریف کو. لیکن ایک اور بات بھی کی انہوں نے کہا کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے لیکن آئینی عہدے لیں گے. اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ یہ تو پیرالل بات ہے. ہاں, یعنی کہتے ہیں کہ صدر ہمارا بنا دو, ٹھیک ہے, اسپیکر ہمارا بنا دو, چیئرمین سینٹ ہمارا بنا دو, یعنی سارے عہدے لے رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے. اب یہ دوسری بات ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے اور زرداری صاحب کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پوسٹ ڈاک کرنے کی ضرورت ہے. اب کیونکہ یہ بات پتہ نہیں بہت وقت لگے گا سمجھ آنے میں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیونکہ آئینی بحران نہیں پیدا کرنا چاہ رہے تو اس لیے ہم قربانی دے رہے ہیں کہ صدر کا عہدہ بھی ہم رکھ رہے ہیں, یہ قربانی, اسپیکر کا عہدہ بھی ہم رکھ رہے ہیں اور چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی ہم رکھ رہے ہیں. تو اس میں قربانی کدھر ہے؟ یہ قربانی ہے نا, عہدہ لینا بھی قربانی. یہ سارے عہدے لے رہے ہیں اور وہ قربانی دے رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے پاس اصل میں بہت شش و پنج کا شکار ہے, اس میں بڑے مخمصے کا شکار ہے اور مخمصہ اصل میں ان کا یہ ہے کہ اگر وہ حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں تو سارے لوگ ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اصل میں دونوں ایک ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کا نیریٹو کامیاب ہو جائے گا اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ عمران خان جو کہہ رہا تھا وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں اصل میں ایک ہیں. اور یہ الیکشن کے دوران عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مناظرے کریں گے. کبھی لاڑکانہ کا موازنہ لاہور سے کیا جا رہا ہے, کراچی کا موازنہ لاہور سے کیا جا رہا ہے, اور کبھی مرتضیٰ وہاب کو ویلکم کیا جا رہا ہے. تو یہ والی ساری باتیں کر رہے ہیں تو عمران خان کا نیریٹو کامیاب ہوتا ہے, ایک بات. اور دوسری بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کا صفایا ہو چکا ہے اور پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے اور پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت یہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور سب سے بڑے صوبے میں پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی نہیں ہے. تو جب وہ پارٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پارٹی سندھ کی پارٹی ہے, وہ ملک کی پارٹی تو نہ ہوئی نا. وہ جو نعرے لگاتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر, بلاول بھٹو بے نظیر, وہ کہاں کے نعرے؟ تو نعرے بالکل غلط ثابت ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے چاروں صوبوں کی زنجیر بننا ہے تو چاروں صوبوں میں آپ کو موجود بھی ہونا چاہیے, اور سب سے بڑے صوبے میں اگر آپ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کی مین سٹریم پالیٹکس سے آؤٹ ہیں. تو یہ سوچ کر زرداری صاحب نے اور بلاول نے اور پارٹی کی قیادت نے پنجاب میں ڈیرے جمانے کا اعلان کیا اور اسی لیے لاہور سے الیکشن لڑا.
یہ بتانے کے لیے کہ ہم پنجاب میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن ایشو یہ بنا وہاں پر کہ آپ نے الیکشن تو لڑا, بہت زبردست قسم کی مہم چلائی, مشکل حالات میں مہم چلائی, اور آپ نے پورے پاکستان میں یہ تاثر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے 2 پارٹی سسٹم والا, یعنی ایک طرف مسلم لیگ نون ہے اور ایک طرف پیپلز پارٹی ہے. اگرچہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے بڑی حد تک تحریک انصاف کے ہاتھ پاؤں باندھ کر, انتخابی نشان چھین کر, ویب سائٹ بند کر کے, جلسے جلوس معطل کر کے, اور یہاں تک کہ انتخابی امیدوار جو ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ بھی غائب ہیں بڑی تعداد میں, اور پارٹی کا لیڈر بھی موجود نہیں ہے, سیکنڈ ٹیئر کی قیادت بھی نہیں ہے, تھرڈ ٹیئر کی قیادت الیکشن لڑ رہی ہے. تو اتنا کچھ ماحول بنا کر ان کے لیے فضا سازگار کی, اور پھر یہ کیا کہ آپ پنجاب میں آ کے پرفارم کریں, ثابت کریں. تو اصلاً دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس انتخابات میں پرفارم صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ پنجاب کے اندر وہ اپنا ریوائیو کرے, اور اب اگر وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو پنجاب میں لوگ یہ والی بات کریں گے کہ آپ نے اگر الیکشن جیت کر مسلم لیگ نون سے ہی جا کر ویلنٹائن ڈے منانا ہے تو پھر ہمارے ساتھ یہ پنگے لینے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں کیوں آپس میں لڑا رہے ہیں آپ. تو یہ اصل میں وہ بنیادی نقطہ ہے جس وجہ سے پیپلز پارٹی پنجاب کی اور پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کی قیادت یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے, حکومت میں نہیں جانا چاہیے. تو اس وجہ سے اب آئینی عہدے قبول کیے جا رہے ہیں اور حکومت میں شامل نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ جو سارا سین ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات ہے, وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت جس میں اعتزاز احسن صاحب ہیں, ندیم افضل چند صاحب ہیں, قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں, چودھری منظور صاحب ہیں, تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ہماری بڑی تعداد میں جو قیادت ہے وہ تحریک انصاف میں جا چکی ہے. وہ اس وجہ سے تحریک انصاف میں گئی ہے کہ پنجاب کے اندر سپیس خالی تھی مسلم لیگ نون کے اپوزیشن کے لیے, اور پیپلز پارٹی نے مفاہمت کی سیاست شروع کر دی. وہ جو سپیس تھی وہ خالی ہوئی, اس خالی سپیس کو فل کیا پی ٹی آئی نے آ کر, اور پی ٹی آئی میں زیادہ کارکن کس جماعت کے گئے؟ پیپلز پارٹی کے گئے. پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد تحریک انصاف میں شامل ہو گئی. تو اب اگر آپ دوبارہ سے یہ کام کر رہے ہیں تو ہماری سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی, نہ مسلم لیگ نون کی پالیٹکس بچے گی, نہ پیپلز پارٹی کی پالیٹکس بچے گی. تو اب وہ آئینی بحران کو حل کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اپوزیشن دکھے, اندر سے حکومت ہو. تو یہ اصل میں مجموعی طور پر جو پوری گیم ہے پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی وہ یہ ہے. اور اس وقت جو اقتدار میں آئی ہے اس کو کہتے ہیں پی ڈی ایم 2.0, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو پی ڈی ایم 2.0 ہے یہ اس وقت اقتدار میں موجود ہے, لیکن اس پی ڈی ایم 2.0 کا ایک بڑا پرابلم ہے, اور وہ پرابلم میں اگلا جو پروگرام ہے آپ کے ساتھ نا اس میں ڈسکس کروں گا. لیکن یہاں پر ایک اور بڑا اہم سوال ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح کے پی کے میں جو عمران خان صاحب ہیں, کے پی کے میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی جو الیکٹورل کانسٹیٹوئنسی تھی وہاں پر مداخلت کی, اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی جو الیکٹورل کانسٹیٹوئنسی تھی وہ چھینی, اور پیپلز پارٹی کی مفاہمت کی وجہ سے جو سپیس پیدا ہوا اس پر قبضہ کیا. وہ کیسے کیا انہوں نے؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون رائٹ ونگ پارٹی ہے, جے یو آئی خیبر پختونخوا میں رائٹ ونگ پارٹی ہے. روایتی طور پر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے خلاف تھی, آئیڈیالوجیکل بیسس پر بھی, کیونکہ وہ ایک طرح سے لیفٹ کی اپروچ رکھنے والی پارٹی ہے. خیبر پختونخوا میں عوام نیشنل پارٹی اور قوم پرست پارٹیاں لیفٹ کے اپروچ رکھنے والی پارٹیاں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی کانسٹیٹوئنسی مذہبی تھی, جماعت اسلامی وہاں پر تھی, اسی لیے جماعت اسلامی کی اور مولانا فضل الرحمان کی آپس میں نہیں بنتی تھی, حالانکہ دونوں مذہبی جماعتیں ہیں, لیکن کیونکہ دونوں رائٹ ونگ کی ہیں, دونوں سیم باتیں کرتی ہیں, تو اس لیے ان کی نہیں بنتی تھی وہاں پہ. یہاں پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو آپس میں نہیں بنتی تھی اس کی بڑی جنرل وجہ تھی. لیکن پی ٹی آئی جب آئی اس نے آگے سب سے پہلے یوں پکڑا نواز شریف کے گربان کو. وہ ساری باتیں جو نواز شریف کرتا تھا نا, یہ چور ہے, وہ چور ہے, یہ کرپٹ ہے, 500 کرپٹ کو پھانسی لگا دو, یہ غدار ہیں, یہ اسلام کے دشمن ہے, وہ سارے نعرے عمران خان نے پکڑ لیے. ادھر خیبر پختونخوا میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ساری کہانیاں ڈالتے تھے, امریکہ مرد آباد, اسرائیل مرد آباد, اس کو تسلیم نہیں کریں گے, طالبان زندہ آباد, یہ سارا وہ آگے چاچو نے پکڑ لیا, عمران خان نے. اب مولانا فضل الرحمان کو لگا کہ یہ تو میری پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی میں داخل ہو رہا ہے, تو مولانا فضل الرحمان کے لیے پرابلم پیدا ہوا.
مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اس نے آگے سے کہا کہ آپ کی موجودگی میں یہودیوں کو ایجنٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ صورتحال پیدا ہوگی. تو وہ نیریٹو جو مسلم لیگ نون نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یا رائٹ ونگ پارٹیوں نے ایک عرصے سے اس قوم کے ذہنوں میں کھود کر نیچے گہرائی میں جا کر بیج بوئے تھے نا, وہ جب پک کے تیار ہونے لگے تو پکا ہوا پھل عمران خان کی گود میں جا کے گر گیا حالات نے. اس وجہ سے اب یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ اس بندے کو اگر کک آؤٹ کرنا ہے نا آپ نے اور اپنی خاندانی پالیٹکس کو ریوائیو کرنا ہے اور بچانا ہے تو پھر 2 پارٹی سسٹم کو واپس لانا ہوگا, اور ہماری مجبوری یہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستانی عوام ہے نا, جو گندم کھا کے اس کے دماغ جو ہے نا وہ عجیب و غریب پھول گئے تھے, میں یہ کہتا ہوں نا پھول گئے تھے, تو اس قوم کو بھی کچھ سمجھ آنا شروع ہو گیا, اور پتہ نہیں سمجھ آیا نہیں آیا لیکن کچھ ان کے ذہنوں میں آنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے دیکھا اچھا یہ سب لوگ طاقتور مافیا کے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں. ایک الیکشن میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ طاقتوروں کے مخالف ہیں, اگلے الیکشن میں یہ طاقتوروں کے حامی بن جاتے ہیں اور طاقتور کسی اور کو اپنا مخالف بنا دیتے ہیں. تو جو 3rd کانسٹیٹوئنسی تھی نا اس کو لوگوں نے اس بار چیلنج کیا. تو یہ جو کہانی ہے ساری, یہ اصل میں یہ ساری صورتحال چل رہی ہے. تو یہ اصل میں جو بنیادی پرابلم ہے کہ 2 پارٹی سسٹم کو واپس آنے کے لیے اور لوگوں کو یہ تاثر پہنچانے کے لیے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں لیکن ملک ہمیں بہت زیادہ عزیز ہے, اس لیے ہم یہاں پر ہیں. تو یہ بڑے بنیادی سوال تھے, لیکن پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. نہیں, ایک اور بہت اہم سوال ہے لیکن اس کو اگر اگلے پروگرام میں کر لیں تو کیا خیال ہے؟ چلیں ٹھیک ہے.